اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ سورہ حدید کی تفسیر کا ہم نے جو آغاز کیا تھا، آج اپنی گزشتہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم نے گزشتہ اپنے سیشن میں جس قرآن مجید کی آیت کے اوپر بات کی اور جو بہت زیادہ اہم تھی اور بنیادی طور پر ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ قرآن مجید کی آیت کا وہ حصہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ لہٰذا کسی بھی موقع پر، کسی بھی مقام پر تم یہ تصور مت کرنا کہ تم کسی جگہ پر موجود ہو لیکن خدا کی پریزنس وہاں پر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے اس آیت کے اوپر بات کی اور بہت تفصیل کے ساتھ میں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہونا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معیت قیومیہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے قوام کا باعث ہے۔ اگرچہ یہ لفظ مشکل ہے لیکن میں ان کی چونکہ ساتھ ساتھ وضاحت کر رہا ہوں، لیکن میں ساتھ ساتھ چاہتا ہوں کہ جو عربی کے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ہمیں ان سے بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ یہ قیوم کا لفظ یا قوام کا لفظ یا قیومیہ کا لفظ جو ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قیوم ہوں، یعنی میں نے اس کائنات کو صرف خلق نہیں کیا بلکہ میں نے اس کائنات کو جو ہے وہ اس کو ہر لمحہ میں نے اس کائنات کو سسٹین کیا ہوا ہے۔ ہر لمحہ اس کائنات کی بقا جو ہے میرے وجود کے اوپر منحصر ہے۔ ہم نے دو مثالیں پیش کی، ایک سورج اور اس کی روشنی کی مثال، اور دوسری مثال انسان اور اس کے سائے کی مثال۔ دونوں میں ہم نے یہ کہا کہ جس طریقے سے سورج کے بغیر اس کی روشنی کا کوئی تصور نہیں ہے، یعنی اس کی روشنی جو ہے اپنی خلقت کے لحاظ سے، اپنی کریشن کے لحاظ سے، اپنے وجود میں آنے کے لحاظ سے ہر لمحہ اپنے سورس کے ساتھ وابستہ ہے، ہر لمحہ سورج کی موجودگی کے اوپر ریلائے کرتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا سایہ جو ہے وہ بھی خود انسان کے وجود کے اوپر جو ہے بیس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ تقریباً اسی نوعیت کا ہے کہ ہر لمحہ اس کا وجود، کائنات کا ہمارا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سسٹینر بھی ہے اور اس نے کریٹر بھی ہے، اس نے کریٹ بھی کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو خلق کر کے اس کے بعد ریٹائر ہو گیا ہو، بلکہ یہ کائنات ہر لمحہ اللہ کی رحمت، اللہ کی بلیسنگ، اللہ کے فیض کی محتاج ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ایک لمحہ بھی یہ کائنات جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی۔ پھر ہم نے قرآن مجید کی اس آیت پر بات کی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے متعلق قرآن مجید میں مختلف آیات موجود ہیں۔ ایک میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں اس مرنے والے کے قریب ہوں، تم سے زیادہ قریب ہوں، لیکن تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مرنے والے کے قریب ہو، لیکن جو شخص مر رہا ہے میں اس سے تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ جو ہے زیادہ قریب ہوں۔ پھر تیسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ میں تمہارے اور تمہارے قلب کے درمیان انٹروین کرتا ہوں، میں تمہارے
اتنا قریب ہوں کہ تمہاری روح اور تمہارے قلب اور تمہارے درمیان میں جو ہوں، میں ایک واسطہ ہوں یا اس کے درمیان ہوں. جیسا کہ میں نے تفصیل سے بیان کیا کہ یہ ہمارے لیے قابل تصور ہی نہیں ہے چیز، کہ ہم جو چیز بھی اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم غور کرتے ہیں کسی چیز پر، یا جو چیز سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتی ہے، وہ خود ہماری اپنی ایگزسٹنس ہے. یعنی کسی چیز کو سوچنے سے پہلے ہمیں یہ پتا چلتا ہے، ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں. ہمارا وجود اپنے بارے میں، ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سب سے آگے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے اور تمہارے درمیان موجود ہوں. اس کا ایک بڑا خوبصورت پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے گزشتہ درس میں بیان نہیں کیا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تم اپنے بارے میں سوچتے ہو اور تمہارے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ تمہارا وجود ایگزسٹ کر رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ تم اپنے ایگزسٹنس کے اوپر تمہاری اویئرنیس ہو، تمہیں چاہیے کہ تم میرے وجود کا اقرار کرو. کیوں میرے وجود کا اقرار کرو؟ اس لیے کہ میرا وجود جو ہے وہ تم سے پہلے ہے. تم تو بعد میں ہو. تمہاری روح، تمہاری اصل حقیقت، تمہاری جو ماہیت ہے وہ تو میرے بعد میں آتی ہے. پہلے میں تمہارے اور تمہارے درمیان حائل ہوں. اور اگر تم مجھے نہیں دیکھ پاتے، اگر تم میرا احساس نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تمہارے اندر اخلاقی حجابات موجود ہیں، ان حجابات کی وجہ سے تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. تو ہم نے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کی. لیکن آج میں جس گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی نقطہ ساتھ بتا دوں جو میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا، کہ انسان کی تمام قوتیں جو ہیں، جو باطنی قوتیں بھی ہیں، جو ظاہری قوتیں بھی ہیں، جو انٹرنل پاورز بھی ہیں، اور جو انسان کی فزیکل پاورز بھی ہیں. یعنی انٹرنل پاور یہ ہے کہ ہمیں ارادہ ہے، ہمارے پاس قوت فکر ہے، ہمارے پاس تھنکنگ پاور ہے، ہمارے پاس انٹلیکٹ ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہمارے اندر جو ہے جو دوسری صفات پائی جاتی ہیں. لیکن ایک ظاہری اور فزیکل ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں کان دی ہیں. تو یہ ظاہری ٹولز جو ہیں ہمارے پاس وہ موجود ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں الگ الگ نظر آتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کا اپنا فنکشن ہے، پاؤں کا الگ فنکشن ہے، آنکھوں کا الگ فنکشن ہے. اسی طرح جب ہم ارادے کی بات کرتے ہیں تو اس کا الگ فنکشن ہے. پھر ہم امید جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر جو خواہشیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، پھر جو محبت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر جو عداوت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں اور الگ الگ ان کے فنکشن ہیں. لیکن ہمیں ایک خاص قسم کی یونٹی ان کے اندر نظر آتی ہے، ہمیں خاص قسم کی وحدانیت ان کے اندر نظر آتی ہے، ایک خاص قسم کی وحدت ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہے. تو گویا ہماری جو روح ہے وہ ان ساری قوتوں کو کنٹرول کر کے ان کو ایک مرکز کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور ان کے اندر ایک سینٹرلٹی اور ایک جو ہے وہ سینٹرل گریویٹی جو ہے وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پوری کائنات کو اگر تم ظاہری نگاہ سے دیکھو گے تو ہر چیز تمہیں الگ الگ نظر آئے گی. ہر چیز اپنا فنکشن الگ الگ انجام دے رہی ہے. ہر چیز کی ایک ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری اپنی انجام دے رہی ہے. چاند، سورج، ستارے، اس کائنات کا ہر ذرہ، چاہے درخت ہوں، پودے ہوں، پھل ہو، فروٹ ہو، نباتات ہوں، پھر انسان ہوں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم جس طرح اپنے وجود پر غور کرو تو وہاں پر ایک قسم کی وحدانیت نظر آتی ہے، وہاں پر ایک قسم کی وحدت نظر آتی ہے، وہاں پر ایک ایسا سرچشمہ نظر آتا ہے کہ جس کی طرف یہ ساری قوتیں جو ہیں وہ واپس جاتی ہیں. اسی طریقے سے اس کائنات پر اگر تم غور کرو اور تمہارے اندر اتنی بصیرت پائی جاتی ہو، تمہارے اندر اتنی آگاہی پائی جاتی ہو، تمہارے اندر اتنی نالج پائی جاتی ہو، تو پھر تم اپنی نالج کی بنیاد پر، اپنی انسائٹ کی بنیاد پر، اپنی بصیرت کی بنیاد پر، اپنی معرفت کی بنیاد پر، اپنی آگاہی کی بنیاد پر تم جو ہو اس کائنات کے اندر ایک وحدت کو اور ایک وحدانیت کو تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ ساری چیزیں الگ الگ ہونے کے باوجود ایک حقیقت کے ساتھ متصل ہیں. تو یہ نقطہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا، میں نے پہلے بیان کیا. لیکن آج
جو اب ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ اہم اس لیے بھی ہے کہ ہمارا جو مثلا جس دین کی ہم بات کرتے ہیں، جس اسلام کی بات کرتے ہیں، جس ایمان کی بات کرتے ہیں، اس کا براہ راست تعلق اس بات سے ہے کہ ہم اپنے اور اللہ کے درمیان رابطے کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم پہلے جب یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آخر کس لیے پیدا کیا گیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے، ہماری کریشن کی فلسفی کیا ہے، وہ کون سی حکمت ہے، وہ کون سا وزڈم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جب کبھی یہ آیت آئے گی تو میں زیادہ تفصیل سے بات کروں گا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خلقت کا مقصد جو ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ عبادت کیوں کریں ہم؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے قریب آ سکیں، تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، تاکہ کلوزنس ٹو گاڈ یا اپروکسیمیٹی ٹو اللہ جو ہے ہم اس کی طرف جو ہے وہ جا سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی قربت حاصل کریں۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہہ دیا کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور اتنا قریب ہوں کہ جتنا تم خود اپنے قریب نہیں ہو، لیکن کیا تم بھی میرے قریب ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ تم بھی میرے قریب ہو، بلکہ تمہیں میرے قریب ہونے کے لیے تمہیں جو میں نے احکام بتائے ہیں، جو میں نے دین کی جو میری کمانڈمنٹس ہیں، جو دین کے اصول ہیں، جو ایمان کے اصول ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری اور مومن کی صفات ہیں، جب تک تم اپنے اندر ان کو پیدا نہیں کرو گے اور میرے قریب نہیں آؤ گے، اس وقت تک تم یہ نہ سمجھو کہ تم بھی میرے قریب ہو۔ اگرچہ میں تمہارے قریب ہوں، لیکن یہ کافی نہیں ہے میرا تمہارے قریب ہونا، بلکہ تمہارا میرے قریب ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ہم قرآن مجید میں ایک آیت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آیت سورہ غافر آیت نمبر 10، اولئک ینادون من مکان بعید، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دور دراز سے، بہت دور سے ان کو پکارے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب اتنا قریب ہے تو وہ دور سے کیوں پکارے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس فاصلے کی بات اللہ کر رہا ہے، جس دوری کی بات اللہ کر رہا ہے، جس ڈسٹنس کی بات کر رہا ہے، یہ وہ ڈسٹنس ہے کہ جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان موجود ہے، وگرنہ اللہ تو سب کے قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو تمہارے وجود سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن تم میرے سے دور ہو۔ اسی لیے قیامت کے دن بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ جب ان کو بلائے گا تو بعض لوگ یہ فیل کریں گے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو، بعض لوگ فیل کریں گے اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہے، اور بعض لوگ یہ فیل کریں گے کہ ہمیں بہت دور سے کہیں سے آواز دی جا رہی ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرب کے مسئلے کو اور تقرب اللہ کے مسئلے کو جو ہے وہ ہم سمجھیں، اور پھر ہم اس کی روشنی میں جو ہے وہ اپنی دینداری کو جو ہے اور اپنی ریلیجیسنس جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے ہماری وہ بیس ہونی چاہیے۔ تو میں جو گفتگو جس طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور میں دوبارہ یہ آپ سے یہ اس نقطے کے اوپر میں ایمفیسائز کروں گا کہ اس وقت جس نقطے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، میری ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ بہت کم اس نقطے کے اوپر یا اس پرنسپل کو جو ہے وہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے، اور جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم کلوزنس آف گاڈ کے مسئلے کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو پہلی چیز اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو عام طور پر کنسیپٹس ہیں، ہماری جو عام طور سے پرسیپشن ہے، ہماری جو عام طور سے انڈرسٹینڈنگ ہے اس دنیا کے ساتھ، جو ہماری وابستگی ہے، یا جو ہمارے افیئرز جو اس دنیا کے ہیں، جو ہمارے ریلیشنز اس دنیا کے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہماری کنسیپشن اور ہماری جو پرسیپشن ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ہم گویا خدا کو بھی اس طرح دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اصل پرابلم پیدا ہوتی ہے وہ یہ پرابلم یہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم چونکہ مانوس ہیں اور فیملیئر ہیں اس دنیا کے ساتھ، اس دنیا کے جو افیئرز ہیں، اس دنیا کے جو میٹرز ہیں، اور ہمارے جو روزمرہ زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں، ہم اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے ہماری جو پرسیپشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس پرسیپشن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کلوزنس کو
جو ہم اسی طرح دیکھتے ہیں. تو میں دوبارہ اس لیے واپس آنا چاہتا ہوں کہ ایک کلوزنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو وہ ہے کہ جو مثال کے طور پر اگر کمپیوٹر میرے سامنے ہے تو میں بھی کمپیوٹر کے سامنے ہوں. اگر کمپیوٹر مجھ سے قریب ہے تو میں بھی کمپیوٹر سے قریب ہوں. اگر دیوار میرے سے قریب ہے تو میں بھی دیوار سے قریب ہوں. لیکن ایک اور بھی جو قرب جس کو ہم کہتے ہیں یا کلوزنس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہم روزمرہ زندگی میں ہم یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں شخص کا میرے پاس بہت بڑا مقام ہے، فلاں شخص جو ہے وہ میرے بہت قریب ہے. آپ میرے پاس آ کر مجھے یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص آپ سے بہت زیادہ نزدیک ہے، فلاں شخص آپ کے بہت زیادہ قریب ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی عام طور پر روزمرہ زندگی میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص فزیکلی میرے قریب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص کو اپنے قریب تصور کرتا ہوں یا اس کا ایک بلند مقام ہے تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں، میں اس سے راضی ہوتا ہوں، میری خوشنودی جو ہے وہ اس میں موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی شخص کا میرے دل میں مقام ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی کیئر کروں گا، میں اس کو کنسیڈر کروں گا، میں اس کو اہمیت دوں گا، میں اس کو پریفر کروں گا اپنی زندگی میں. لہٰذا یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کے اندر بھی جو منفی بھی ہے اور مثبت بھی ہے کہ عام طور پر جو لوگ کسی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جن کے پاس ریفرنس ہوتا ہے، اب اس کی وجہ کوئی بھی ہو تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کو زیادہ اپنی عنایات سے اور اپنی نعمتوں سے اس کو وہ نوازتا ہے. لیکن اب جو سوال میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو ہم روزمرہ زندگی میں بات کرتے ہیں کہ میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں یا میرے دل میں تمہارا بہت مقام ہے، تو یہ والی قربت جو ہے یہ دراصل حقیقی قربت نہیں ہے. یہ جو ہے فیگوریٹو یا جو ہے ایک قسم کی جو ہے کنسپچول ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں صرف، اور میں اس سے خوش ہوتا ہوں اور میں آپ کو جو ہے وہ اس کے بدلے میں آپ کو میں ایک نعمت دوں گا یا آپ کو مجھ سے فائدہ پہنچے گا. لیکن یہ والی جو قربت ہے، اب جو اہم نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں جب قربت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جب ہم کلوزنس کی بات کرتے ہیں تو کیا اس کا بالکل یہی مطلب ہے کہ اگر یہ کہیں کہ میرا اللہ کے پاس بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ مجھ سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، تو ہمارے ذہن میں بالکل اس عام دنیاوی مثال کی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گویا ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت ہم پر نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بلند مرتبے عطا کرے گا. تو یہ بالکل وہی کنسپٹ ہے کہ جو عام طور پر دنیا میں ہمارا ڈیولپ ہوا ہے. یعنی دنیا میں اگر آپ میرے قریب ہیں تو بنیادی طور پر جب میں آپ سے خوش ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ سے میں خوش ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری روح پر اثر انداز ہوئے ہیں، آپ میرے قلب پر اثر انداز ہوئے ہیں، آپ میرے دل و دماغ پر اثر انداز ہوئے ہیں، آپ نے مجھے متاثر کیا ہے، لہٰذا میں آپ سے خوش ہوں. تو کیا ہم اللہ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب خوش ہوتا ہے ہم سے تو کیا اللہ تعالیٰ کی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اثر انداز ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوئے ہیں؟ یہ تو اصلاً اللہ کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز سے متاثر نہیں ہو سکتا. متاثر تو وہ چیز ہوتی ہے جو کمزور ہو، جس میں کوئی کمی پائی جاتی ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، یہ وہ اثر انداز ہو رہا ہے کوئی اس کے اوپر. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی خوشی کا مطلب ٹھیک ہے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھ سے خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فیض سے اور اپنی برکتوں سے مجھے میری زندگی کو نوازتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جو اہم نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تصور جو دنیا میں ہمارا ڈیولپ ہوا کہ ہم جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے جب ہم قربت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچائے گا،
لہٰذا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا خدا اور ہمارے درمیان جو ہے کوئی جو نسبت ہے میرے اور خدا کے درمیان، کیا اس میں کوئی بنیادی فرق ہے یا نہیں ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ میں زیادہ بہتر طریقے سے اپنی بات کو سمجھا سکوں کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون یا ابو جہل یا ابو لہب، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ کیا صرف فرق یہ ہے کہ رسول اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسول کو اعلیٰ ترین جنت کے درجات عطا کرے گا یا اعلیٰ ترین مرتبہ عطا کرے گا اور فرعون کو جہنم میں بھیجے گا اور ابو جہل کو جہنم میں بھیجے گا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ کیا رسول کا اللہ سے کلوزنس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کو جنت میں بھیجے گا، اللہ تعالیٰ رسول کو بلند مقام عطا کرے گا؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں تھوڑا سا اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اپروچ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈسینڈنگ آرڈر میں بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اسینڈنگ آرڈر کے اندر بھی ہم اللہ کی طرف جو ہے بڑھ رہے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اختیار کے ذریعے سے. لیکن جو بنیادی نقطہ میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلوزنس، قریب آنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حقیقی معنی میں جو ہے اللہ کے قریب آ رہے ہیں. یعنی ہمارا جو وجود ہے، ہماری جو روح ہے، حقیقی معنی میں وہ ایلیویٹ کرتی ہے. یعنی یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، یہ کوئی ریچولسٹک آسپیکٹ نہیں ہے، یہ کوئی سیرمونیل آسپیکٹ نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ ہمارا جو عروج ہے، ہمارا جو اسینٹ کرنا ہے اللہ کی طرف، یہ ایک حقیقی معنی میں ہمارے درجات، بہتر سے بہتر درجات کو حاصل کرنا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلوز ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں اور اللہ ہمیں ثواب دے دے گا، نہیں، بلکہ حقیقتاً جو ہے ہمارے مرتبے میں فرق آ رہا ہے، ہماری روح میں تبدیلی آ رہی ہے. ہماری روح جو ہے اس میں، اور ایک ایسا شخص کہ جس میں مثلا اگر میرے پاس علم ہے، میرے پاس حکمت ہے، میرے پاس بصیرت ہے، میرے پاس انسانیت ہے، میرے پاس ایمان ہے، تو میں حقیقی معنی میں میری روح کا جو درجہ ہے وہ اس شخص کی نسبت کہ جس کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں اس کے درجے سے کم ہے. تو اللہ سے کلوزنس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقی معنی میں ان اسٹیجز کو طے کر رہے ہیں، ہم حقیقی معنی میں ان مراحل کو جو ہے وہ طے کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ایک ظاہری حیات ہے اور ایک ہماری حقیقی حیات ہے جس کو ہم اسپرچول لائف کہتے ہیں. اب میں تیسرے نقطے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک وہ زندگی ہے ہماری کہ جو ظاہری طور پر ہم زندگی گزارتے ہیں، ہماری اس دنیا میں بہت سے کام ہیں ہم انجام دیتے ہیں، ہمارے ریلیشنز ہیں، ہمارے افیئرز ہیں، ہمارے بہت سے میٹرز ہیں دنیا میں جو ہم انجام دیتے ہیں. لیکن اس ظاہری حیات کے پیچھے ہماری ایک اسپرچول لائف موجود ہے. یہ جو اسپرچول لائف ہے اس کو آپ ہماری جو میٹیریلسٹک لائف ہے، جو فزیکل لائف ہے، جو ظاہری حیات ہے، ہم اس کو اس سے جدا نہیں کر سکتے. بلکہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس مانوی اور اسپرچول لائف تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جو ظاہری حیات کے اندر موجود ہے. اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں میں اپنے سننے والوں کو اس بڑے اہم نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی دنیا کو آخرت سے الگ نہیں کر سکتے. اسی دنیا میں ہماری آخرت موجود ہے، اسی ظاہری زندگی میں ہماری اسپرچولیٹی موجود ہے، ہماری موریلٹی موجود ہے، ہماری روح کا سفر موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسی دنیا میں جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری نیتیں ہیں، جو ہمارے اہداف ہیں، وہ امپورٹنٹ ہیں. اور روایات میں ایک بڑا خوبصورت لفظ آیا ہے میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ڈیڈز ہیں، یہ جو ہمارے اعمال ہیں، یہ اعمال ہمارے مرکب کی حیثیت رکھتے ہیں.
مرکب سے کیا مراد ہے؟ مرکب کہتے ہیں عربی میں اس چیز پر کہ جس پر انسان سواری کرتا ہے، جس پر انسان سوار ہوتا ہے، چاہے وہ آج کے دور میں جہاز ہو، چاہے وہ ٹرین ہو، چاہے وہ بس ہو، چاہے وہ کار ہو، اور چاہے وہ گزشتہ دور میں اونٹ یا گھوڑے ہوں. لیکن جب انسان سوار ہوتا ہے تو اس کو اپنے مقصد کا پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنے گولز کا پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنے آبجیکٹیوز کا پتہ ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں جہاز پہ بیٹھ کر کہاں جا رہا ہوں. وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو روایات ہیں ہمارے پاس، اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ ہمارے مرکب ہیں. یعنی ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان اعمال کے وسیلے سے کدھر کو جانا چاہتے ہیں، ہمارا سفر کس طرف ہے، ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. لہٰذا عام طور پر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے جو اعمال ہیں ہم ان اعمال کے اوپر بیٹھ کر یا ان اعمال کے سہارے سے ہم نے جانا کس طرف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جب نماز کا ذکر آتا ہے تو یہ نماز کا قرآن کہتا ہے کہ اس نماز کا تم پر اثر ہونا چاہیے. اگر تم نماز پڑھتے ہو تو تمہیں برائیوں سے اس نماز کو روکنا چاہیے. اگر تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، تو تمہارے تقوی میں اضافہ ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی طرح قرآن میں ہے کہ تم نماز پڑھو اقیم الصلاۃ لذکری، کہ تم میرے ذکر تک پہنچ سکو، میری ریممبرنس تک پہنچ سکو. اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی ریممبرنس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے ہر لمحہ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معکم اینما کنتم. یہ ہمیں کب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے؟ یہ نماز ہمیں ہر لمحے ریمائنڈ کراتی ہے. اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمیں کوئی چیز ریمائنڈ کرانے والی نہیں ہوگی. اسی کا نام ہے ریممبرنس آف گاڈ. جب ہم ریممبرنس آف گاڈ کی منزل پر پہنچیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ بیس کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پریزنس جو ہے موجود ہے. آج کے میں نے لیکچر کے اندر جو ہے وہ جو قرآن کی آیت پڑھی تھی سورہ معارج میں سے، اذا مسہ الشر جزوعا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا کہ جب اس کو کوئی برائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب کسی شر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب کسی پرابلم اور مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ انسان جو ہے اپسیٹ ہو جاتا ہے، یہ انسان جو ہے رونے دھونے لگتا ہے، یہ انسان جو ہے چیخو پکار کرنے لگتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ آگے کہ اور جب ہم اس کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس نعمت کو دوسروں تک نہیں آنے دیتا اور اپنے پاس رکھ لیتا ہے. الا المصلین، مگر وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ کہ جو نماز کو جاری رکھتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ کہ نماز اگر انسان پڑھے گا تو انسان کی زندگی میں جو مشکلات ہیں انسان کو یہ پتہ چلے گا کہ ان مشکلات کو کس طریقے سے اوور کم ہونا ہے، ان مشکلات کو کس طریقے سے دور کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر انسان نماز پڑھے گا تو وہ اپنی نعمتوں کو کس طریقے سے بندگان خدا تک پہنچائے گا، یہ بھی انسان نماز کے لیے سیکھے گا. لیکن جو ہے بنیادی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ ہم پر اثر نہیں ہوتا تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے بہت سی مشکلات ہیں کہ ہم ان کو ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ اصل تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح جو ہے اس میں انٹینسٹی پیدا ہونا، ہماری روح میں قوت پیدا ہونا، ہماری روح میں شدت پیدا ہونا. تو مثال کے طور پر جب میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ طاقتور ہو گیا ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حقیقی معنی میں اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے. اسی طریقے سے میں دوبارہ لوٹنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس روحانیت کی ہم بات کرتے ہیں، جس اسپرچویلٹی کی ہم بات کرتے ہیں، وہ ہماری زندگی کے مسائل سے جدا کوئی چیز نہیں ہے. ہم آخرت کو اور دنیا کو الگ نہیں کر سکتے. اسی دنیا میں سے آپ نے روحانیت کو حاصل کرنا ہے، اسی دنیا میں سے آپ نے معنویت کو حاصل کرنا ہے. اسی جو ہمارے ریلیشنز ہیں، جو ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے تعلقات ایک فیملی کے لحاظ سے بھی ہیں، دوستوں کے لحاظ سے بھی ہیں، سوسائٹی کے لحاظ سے بھی ہیں. یہ سارے تعلقات میں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسپرچویلٹی کہاں پر موجود ہے، ہم کس طریقے سے اپنے تعلقات کو اسپرچویلٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہماری روزمرہ زندگی کی مشکلات ہیں ان میں سے ایک
کی طرف اشارہ کروں گا کہ اگر فرض کریں پہلے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ سوسائٹی میں میری حیثیت کیا ہے, سوسائٹی میں میرا مقام کیا ہے. کیا میں ایک بیٹے کی حیثیت سے, ایک باپ کی حیثیت سے, ایک بیوی کی حیثیت سے جو ہے, اور یا میں ایک دوست کی حیثیت سے. اگر میں ایک بیٹا ہوں تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے میرے باپ کے ساتھ ریلیشن ہے, میری ماں کے ساتھ ریلیشن ہے, یہ وہ ظاہری ریلیشن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں ہمارے یہ ریلیشن قائم ہوئے ہیں. لیکن ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ان ریلیشن میں اسپریچویلٹی کہاں پر موجود ہے, معنویت کہاں پر موجود ہے, میری روح کی ایلیویشن کہاں پر موجود ہے, وہ پرفیکشن اور پیوریفیکیشن کہاں پر موجود ہے. لہٰذا ایک باپ ہونے کی حیثیت سے مجھے اسی طرح دیکھنا ہے, ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے مجھے یہی دیکھنا ہے. اسی طرح میاں بیوی ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی لوگ شادی کرتے ہیں, رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں, تو قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. انہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ظاہری تعلقات ہیں, جو مادی تعلقات ہیں, جو فزیکل تعلقات ہیں, جو دنیاوی تعلقات ہیں, اس دنیاوی تعلقات کے اندر اسپریچویلٹی کہاں پر موجود ہے, مرسی آف گاڈ کہاں پر موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مودت کہاں پر موجود ہے. لہٰذا یہ ہے وہ عبودیت کا راستہ, جس عبودیت کے راستے کو جو ہے وہ طے کرنا انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ قرب الہی کے راستے کو حقیقی معنی میں جو ہے وہ طے کر سکے. بس میں دوبارہ اس کو تکرار کروں گا کہ عبودیت اور اخلاص جو ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حقیقی معنی میں اللہ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. جب ہم اپنے گھر سے کسی طرف جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ذہن میں یہ کہ ہم نے اتنا سفر طے کر لیا, بلکہ ہم حقیقی معنی میں ہم ایک ڈسٹینس کو طے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم اسپریچول کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم حقیقی معنی میں جو ہے وہ ایک سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں, ایک ڈسٹینس ہے جو ہم طے کر رہے ہیں. اگر یہ چیز ہم سیکھ لیں تو ہمارے اندر بڑی بنیادی تبدیلی اور اصلاح جو ہے ہو سکتی ہے. اگر آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر اصلاح نہیں ہوتی, اس کے لیے کہ ہم اپنی اندرونی جو اسپریچویلٹی ہے اور حقیقی معنی میں جو ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کی, وہ ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. لیکن جب اس دنیا میں حجابات ختم ہوں گے اور ہماری آنکھیں کھل جائیں گی تو قیامت کے دن ہم ان لیولز کو, ان سٹیجز کو, ان مراحل کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ہم اس کو فیل کریں گے. ایک شخص جو اس دنیا میں نیک تھا, ایک شخص جو اس دنیا میں باتقویٰ تھا, ایک شخص جو اس دنیا میں حقیقتاً مومن تھا, اس میں اور ہمارے درمیان ان لیولز میں بنیادی فرق ہے جو ہمیں سامنے نظر آئے گا. اب میں جلدی قرآن کی آیات پڑھنا چاہتا ہوں, چونکہ میں نے ساری چیزیں ڈیٹیل میں بیان کر دی ہیں, لیکن اب آپ سلائیڈز کے اوپر توجہ کریں اور میں جلد از جلد ان کو ختم کر کے اور پھر آپ نے اگر کوئی سوال کرنا ہو تو اس کی طرف میں آتا ہوں. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ساری باتیں جو ہم نے کی یہ قرآن مجید میں اس کی تائید کہاں پر ہوتی ہے, اور قرآن مجید میں جب ہم کلوزنس ٹو گاڈ کی بات کرتے ہیں, جب ہم قرب الہی کی بات کرتے ہیں, جب ہم تقرب اللہ کی بات کرتے ہیں, تو قرآن مجید میں کون کون سی آیات جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں اور ریلیٹڈ ہیں اس ایشو کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو دیکھنے کے لیے ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس موضوع کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن نے کہاں کہاں پر جو ہے یہ والی بات کی ہے. پہلی آیت آپ یہ دیکھیے کہ سورہ معارج میں ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع, کہ سوال کرنے والے نے رسول کو خطاب کیا اور کہا کہ رسول تم جس عذاب کی بات کرتے ہو تم یہ عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للکافرین لیس لہ دافع, یہ عذاب واقع ہو چکا ہے, یہ بہت جلد ہونے والا ہے, اور کافرین جو ہیں وہ جب ان پر عذاب نازل ہوگا تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کو اس سے بچا نہیں سکتی. پھر یہ آیت جو ہے تیسری آیت وہ یہ ہے کہ من اللہ ذی المعارج, کہ وہ من اللہ ذی المعارج, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معارج کا مطلب ہے مختلف درجات, مختلف سٹیجز, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ذات میں مختلف مقامات ہیں. کیا مطلب اس کا؟ مثال کے طور پر اگر آپ میرے قریب ہیں تو آپ کا مقام میرے پاس زیادہ ہے, دوسرے شخص کا کم ہے.
ایک شخص ہے جو مجھ سے ہر وقت لڑتا رہتا ہے تو ظاہر ہے اس کا مقام میرے نزدیک کم ہوگا. ایک شخص ہے جو میری انسلٹ کرتا ہے اس کا مقام میرے نزدیک کم ہوگا. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ کا مقام زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بالکل یہی کہتا ہے قرآن میں کہ میں ذی المعارج ہوں، یعنی میرے اندر مراتب پائے جاتے ہیں، میرے اندر سٹیجز پائی جاتی ہیں، میرے اندر مقامات پائے جاتے ہیں، اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان مقامات کو سمجھو، ان کو ریکگنائز کرو، اور پھر ان مقامات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ بہت خوبصورت آیت ہے. پھر آپ دیکھیں اگلی آیت، اولئک هم المؤمنون حقا. اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن کی صفات کیا ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہیں وہ مومن لوگ کہ جو حقیقتاً مومن ہیں، ہم درجات عند ربہم. کیا مطلب؟ کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سٹیجز ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک لیولز ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک رینکس ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو درجات ہوں گے وہ ہمارے درجات نہیں ہیں. تو یہ کون سے درجات ہیں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ وہ حقیقی درجات ہیں کہ جو انسان اسی دنیا سے حاصل کرتا ہے، اسی دنیا کے مسائل سے حاصل کرتا ہے، اسی دنیا میں جو ہمارے روابط ہیں اور جو تعلقات ہیں، اسی میں سے انسان نے اپنے لیے اسپرچویلٹی کو حاصل کرنا ہے. لہٰذا یہ وہ درجات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورہ واقعہ کے اندر کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ کہ جو مقربین ہیں، فَالرَّوْحٌ وَالرِّحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمٌ کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ وہ خود جنت ہیں، وہ خود روح اور ریحان ہیں، وہ خود کمفرٹ ہے، وہ خود ہیپینس ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک مرتبہ یہ کہ آپ کو ہیپینس ملتی ہے، ایک مرتبہ یہ کہ آپ کو خوشی ملتی ہے، ایک مرتبہ یہ کہ آپ کو اطمینان اور سکون ملتا ہے. لیکن ایک مرتبہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم خود اطمینان و سکون ہو، تم خود ہیپینس ہو، تم خود جو ہو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمت ہو. تو ان دونوں میں اس کا مطلب ہے کہ یہ مقام ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اب اس آیت پر آپ غور کریں کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے انسان، کادحن کا مطلب ہے اسٹرگل کرنا، یعنی بہت زیادہ کوشش کرنا. اے انسان تم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کر رہے ہو. فملاقی ہے، تمہیں ہر حالت میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے. اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کس لیول کے ساتھ اللہ سے ملاقات کر رہے ہو. یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اللہ کی ذات میں جو درجات موجود ہیں تم نے کس درجے کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. پھر تیسری آیت کو دیکھیے گا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ ہے کہ اے انسان تم جو ہو، اے انسانوں تم فقیر ہو اللہ کی طرف. کیا مطلب؟ ہم جب عام طور پر کسی فقیر کی بات کرتے ہیں تو اس کو یا مال کی ضرورت ہوتی ہے یا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم فقیر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محتاج ہیں اپنے وجود کے لحاظ سے، اپنی ڈیفیشنسیز کے لحاظ سے، اپنی نیڈز کے لحاظ سے، اپنے اندر پائی جانے والی کمی کے لحاظ سے. ہمیں اس پرفیکشن کو دیکھ کر کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر علم نہیں ہے، ہمارے اندر حکمت نہیں ہے، ہمارے اندر بصیرت نہیں ہے، ہمارے اندر عقل نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر عقل پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر حکمت پیدا ہو. تو یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم احساس کرو کہ تم فقیر ہو میری طرف. اگر تمہیں عقل چاہیے تو وہ میں دوں گا، اگر تمہیں بصیرت چاہیے تو وہ میں دوں گا، اگر تمہیں حکمت چاہیے تو میں دوں گا. لہٰذا تم فقیر ہو، پہلے تم اس نیڈ کو ریئلائز کرو. اگر تم اس نیڈ کو ریئلائز نہیں کرو گے تو پھر تم کبھی بھی مجھ سے یہ چیزیں نہیں مانگو گے. جب تم مجھ سے یہ چیزیں نہیں مانگو گے تو تم اس طرف جو ہے آگے کی طرف بڑھو گے بھی نہیں. اب پھر آپ دیکھیں کہ سورہ کاف کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ کہ جو شخص جو ہے اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں آیت کتنی کلیئر ہے کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے ایک تو عمل صالح انجام دے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی عمل صالح اور خلوص اور اخلاص. یہ خلوص اور اخلاص جو ہے اور عمل صالح جو ہے یہ ہے اللہ سے ملاقات. اور ہم آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں اس میں اخلاص کی کمی کتنی شدت سے پائی جاتی ہے. ہم سینٹرز کے اندر کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، ہم علماء کو بلاتے ہیں، لیکن ہمارے جو پرسنل انٹرسٹ ہیں،
ہمارے اندر جو اقتدار کی حوث ہے، ہمارے اندر جو خود کو شو آف کرنے کی چیز ہے، اس کی وجہ سے ہم محنت بھی کرتے ہیں اور اپنے اجر کو ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اگر تم ہائر لیول پر جانا چاہتے ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمہارا عمل صالح ہونا چاہیے، ایسا عمل کہ جس میں صلاحیت ہو کہ تمہارے عمل کو مجھ تک لے آئے، اس میں صلاحیت ہو کہ جو تمہارے ساتھ باقی رہ سکے، جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ تمہاری مدد کر سکے قیامت کے دن، اور اس کے لیے تمہیں اخلاص کی بھی ضرورت ہے۔ اور آخری آیت جس پر میں گفتگو کو ختم کروں گا، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، اے انسان تم ابھی غفلت میں ہو، تم نیگلیجنس میں ہو، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، لیکن جب تمہارے سامنے سے یہ ویل اور حجاب اور نقاب اٹھ جائے گی، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الحدید، کہ تمہاری نگاہیں شارپ ہو جائیں گی، اس کے بعد تم وہ کچھ بھی دیکھنے لگو گے کہ جو تم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے کہ ان حقیقتوں کو، اپنے لیولز کو، اپنے درجات کو، اپنے قرب کو، اپنی کلوزنس کو اللہ تعالیٰ سے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عرفاء ہیں، جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے بہت قریب ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ اس دنیا میں اپنے مقام کو دیکھ سکتے ہیں، اس دنیا میں اپنے لیول کو دیکھ سکتے ہیں، اس دنیا میں اپنی پوزیشن کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آخرت میں اپنی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں اندھے ہونے کی وجہ سے، نابینا ہونے کی وجہ سے، مورل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے، اخلاقی برائیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو جائیں اور ہمیں اپنا اصل اسٹیٹس اور پوزیشن جو ہے وہ ہمیں معلوم نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کی آیات کو اور اہل بیت اور انبیاء کی ٹیچنگ کو، تعلیمات کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ کر اور اپنی عملی زندگی میں ان کو نافذ کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ All attendees are muted and may unmute میں نے themselves by کوشچن pressing آنسر موڈ star پہ کر 6. دیا ہے، اور آپ جو ہیں وہ جو کوشچن وغیرہ ہے اب آپ کر سکتے ہیں۔ مائک صرف وہی جو گراس روٹ لیول پہ ایشوز ہیں نا، گراس روٹ وہ کہیں پر آپ کو کوئی سنجیدگی کسی قسم کی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے جی باقر بتائیے، کوشچن بتائیے آپ۔ آپ مائک پہ آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر رضوان کے ہاں سے یہ کوشچن آیا ہے معرفت کے بارے میں اور نالج۔ جب ہمارے پاس دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نالج ہے اور ایک معرفت ہے، تو نہیں باقر آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، میرا خیال ہے میں آپ کا مائک شاید اب مجھے آپ ذرا بات کریں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، پھر میں ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں پہلے۔ ان میوٹ کریں اپنے آپ کو۔
اچھا ٹھیک ہے. معرفت میں اور نالج میں کوشچن یہ ہے کہ ایکوزیشن آف نالج کین بی اے مینس آف اٹیننگ معرفت. بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ معرفت جو ہے وہ نالج کے بغیر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں نالج حاصل کرنی ہے، اور پھر اس نالج کو ہمیں اپنے دل میں اتارنا، یا ہمیں اپنی روح کا حصہ بنانا، یا اس پر ایمان لانا، اس کو ایکنالج کرنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو تصدیق کرنا، اور پھر عمل میں اس کا ظاہر ہونا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ معرفت کے اندر آتی ہیں. لیکن نالج کا تعلق جو ہے وہ صرف علم سے ہے اور انفارمیشن سے ہے. لیکن نالج جو ہے وہ بیسک چیز ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں. جی باقر. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے بہت نزدیک ہے، اور وہ ہمارے دل سے زیادہ قریب ہے، اور وہ انٹروین کرتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اتنے نزدیک ہے تو شیطان ہمارے دل میں کیسے انٹری کرتا ہے کہ برے برے خیال لاتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں الٹی سی چیزیں آ رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں خوشو رہے، ہم کوشش کرتے ہیں پوری کنسنٹریٹ کریں، لیکن ود ان 4-5 سیکنڈ کے بعد کوئی نہ کوئی خیال بیچ میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے نزدیک ہے ہمارے دل کے، تو شیطان کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دل میں آ جائے؟ بہت شکریہ، بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. میں نے یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا جو ہے یہ ایک مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں. ہمارے اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان حجاب پایا جاتا ہے. یہ جو اسپرچول کلوزنس ہے نا، یہ اس کی کریکٹرسٹکس میں سے ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ حجاب جو ہے یا ہمارے نفس کا حجاب ہے یا وہ شیطان اس کے اندر انوالو ہے. اللہ تعالیٰ یہ خود ہمارے پاس روایت ہے کہ ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، یا اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے. تو جتنا زیادہ ہمارے اندر حجاب ہے اتنا ہی زیادہ ہم اللہ سے جو ہے وہ دور ہیں. نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں نماز پڑھتے میں، جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں 4 کی جگہ 3 رکعت پڑھ دی میں نے، یا کوشش کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی دماغ میں دنیا کے خیال آ جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نزدیک ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچاتا نہیں ہے، یا شیطان کی اتنی ہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں دماغ میں ہمارے دوسرے خیالات لے آتا ہے. تو یہ کس طرح سے ہم خوشو کو مینٹین کریں؟ دیکھیں بہت اچھا، آپ ذرا اپنا مائک بند کر دیں، جب آپ بات کر لیں تو اپنا مائک بند کر دیں تاکہ میں بات کر سکوں. جی ٹھیک ہے، میں بند کر اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. ہاں اصل میں دیکھیں میں پھر تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ہماری جو ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ہے نا، آپ کے سوالات کا جواب بہت تفصیل سے انشاءاللہ آتا رہے گا، لیکن ہمیں اس سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے قریب ہے تو وہ ہمیں لسن نہیں کرتا، وہ ہمیں اٹینشن نہیں دیتا، وہ ہمیں توجہ نہیں دیتا اپنی. اس نے ہمیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں اہمیت دے. مثلا یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دور اس لیے ہیں اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے نفس امارہ کی وجہ سے. اب یہ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے یا ہمارا نفس ہمیں ورغلاتا ہے، یہ تفصیلات ہمیں آتی رہیں گی. میں نے ابھی بڑی تفصیلی اسپیچ دی ہے زہرا میں آپ کو لنک فارورڈ کروں گا کہ جس میں نے اس پر بات کی ہے کہ نماز میں ہماری کنسنٹریشن ہم کیوں لوز کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی کنسنٹریشن کو لوز نہ کریں. تو وہاں پر جب ہم پوری ہماری ڈسکشن اس کے اوپر ہے کہ ہمارے جب تقوی کے لحاظ سے، خود شناسی کے لحاظ سے، تزکیہ نفس کے لحاظ سے، پیوریفیکیشن کے لحاظ سے، یہ جتنی احکامات اسلام ہمیں بیان کرتا ہے، اگر ہم ان کے اوپر توجہ کریں تو بہت سے جو باتیں آپ نے کی ہیں اس کے اوپر ہم اوور کم ہو سکتے ہیں، اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز آپس میں کنفلکٹ نہیں کرتی، کنٹراڈکٹ نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بالکل قریب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کے قریب ہیں. ہم اللہ سے دور ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اللہ سے دوری کی وجوہات کیا ہیں. یعنی وہ وجوہات شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ ہماری اخلاقی برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کو ہمیں کیسے پیوریفائی کرنا ہے، اس کو ہمیں کیسے اپنے آپ کو کلین کرنا ہے. اور یہی سارا مقصد ہے ہمارا یہ لیکچرز کا بھی، قرآن کا بھی، اور اسی کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھا رہے ہیں اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. شکریہ. اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم انشاءاللہ کلوز کرتے ہیں اپنے سیشن کو.
اور ایک چیز جو میں اس وقت شاید بہت سے آج موجود بھی نہیں ہے، لیکن ایک سجیسشن یہ آئی ہے کہ ہم چونکہ اب سمر بھی آ رہا ہے، ہم اگر ہو سکے تو اس پروگرام کو ہم ویک ڈیز میں رکھ لیں. مثلا سنڈے کو عام طور پر پروگرام دوسرے بھی ہوتے ہیں، اکثر جگہ پر سنڈے کو ہی پروگرام رکھے جاتے ہیں، فیملی ایونٹس بھی رکھے جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگ اس میں شرکت نہیں کر پاتے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا سب کا فیڈ بیک آ جائے اور اس کی روشنی میں پھر ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنے پروگرام کا ٹائم چینج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جو وینکوور کے مومنین ہیں ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر بالکل 4:30 کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، تو اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے باہر جانا چاہتے ہوں. یہ 2-3 مہینے چونکہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو اس کے تحت ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ سن سکیں. تو آپ لوگ کی جو بھی رائے ہوگی ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں اور ابھی بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. اوکے، یہ سجیسشن جو آ رہی ہیں یہ یہ جو 6 ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم ویک ڈیز میں رکھیں تو 4:30 پہ تو بالکل ہی پاسبل نہیں ہے. اگر ہم 6 پہ رکھتے ہیں تو رات کے 10 بج رہے ہوتے ہیں، تو پھر شاید وہ بھی پاسبل نہیں ہوگا. لیٹ می ڈسکس. اصل میں سیٹرڈے کا ایشو بھی وہی ہے کہ جو بنیادی طور پر سنڈے کا ایشو ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. میرے لیے تو سب برابر ہیں، میں نے ظاہر تیاری کرنی ہے، محنت کرنی ہے. تو لیکن چلیں ہم اس پر بات کرتے ہیں آئندہ بھی، اور پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. رمضان میں بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھیں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم ہو سکتا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر اگر ہمارے لوگ تیار ہوں، ہم 15 منٹ کا ایک لیکچر، میری خواہش ہے کہ ہم امام علی کے خطبہ متقین جو ہے، خطبہ حمام جو ہے، اس کی ہم شرح یا تشریح کریں. اور بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے اور اس میں متقین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے. تو اگر ہم یہ پلان کر سکیں، ایک پورا کورس ہم اس کا ڈیولپ کر سکیں، تو میری خواہش ہے کہ رمضان میں ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارا ایک پروگرام ہونا چاہیے. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ حضرات کتنا اس میں چاہتے ہیں، کتنا نہیں. ہم اناؤنس کریں گے اور پھر آپ کا فیڈ بیک کا انتظار ہوگا اور رجسٹریشن کا. تو میری خواہش ہے کہ رمضان میں ہم بہت مختصر 15 منٹ سے زیادہ نہیں، ہم ایک پروگرام رکھیں جس میں ہم خوبصورت اخلاقیات پر اور ماہ رمضان سے متعلق جو گفتگو خطبہ متقین ہے اس کو ہم انشاءاللہ انجام دیں. اوکے، بہت شکریہ. میں سیشن کلوز کر رہا ہوں اور پھر نیکسٹ ویک پھر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم.